نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کتاب میں لکھے بھی ہوں گے، مختصراً بتاؤں گا جو اجرا والی صورت ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آئے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ قاعدہ ہے اظہار ہوگا۔ عوام الناس کو اس کے اظہار کا ترجمہ کیا بتائیں گے؟ غنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہوگی جی؟ اس کی مثالیں ابھی چھوٹی صورتوں میں ہم ڈھونڈتے ہیں، جیسے تبت یدا میں ہم نے پڑھا عن ہو، نون کے بعد کیا ہے؟ عن ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پڑھا ہم نے قل هو اللہ میں کوفوان، آگے کیا ہے؟ حمزہ، اظہار ہو رہا ہے۔ غاسقین، تنوین کے بعد کیا ہے؟ اظہار، سمجھا؟ اس طریقے سے مثالیں ہم نے ڈھونڈی، سمجھ آ گئی بات؟ آگے جی، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یا را میم لام با نون، یرملون میں سے کوئی آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ کیا ہوگا بھائی؟ ادغام۔ سارے کے سارے 6 حرفوں میں ادغام ہوگا۔ ینمو، یا نون میم با، یہ 4 حرفوں میں ادغام غننے کے ساتھ ہوگا، ادغام معلوم، اور 2 میں لام اور را میں ادغام بغیر غننے کے ہوگا۔ 6 کے 6 حرفوں میں کیا ہوگا؟ ادغام۔ اب عوام الناس کو یہ آسان مثال کہیں گے، ادغام کی نشانی کیا ہے؟ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، ادغام کی نشانی اس کے بعد والے حرف پر شد ہو۔ کیا ہو بھائی؟ شد ہو تو کہیں گے بھائی ادغام ہو رہا ہے۔ آواز ناک میں جائے تو کہیں گے ادغام مع الغنہ، اگر آواز ناک میں نہ جائے تو کہیں گے ادغام بلا غنہ، ادغام بغیر غنہ۔ سمجھ آ گئی بات؟ حبلم، تنوین کے بعد کیا ہے؟ میم، یرملون میں سے۔ لہبیوں، تنوین کے بعد کیا ہے؟ واو، یرملون میں سے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں، اس طریقے سے ہم نے اس کی مثالیں ڈھونڈنی ہیں، اس کی مثالیں ڈھونڈنی ہیں۔ مم مسد، نون کے بعد کیا آ گیا؟ میم، کیا ہوگا بھائی؟ ادغام۔ سمجھ آ رہی قاعدے کی؟ اس طریقے سے اس کے قاعدے کی مثالیں ڈھونڈیں گے تو اس کا ادراک ہوگا۔ تیسرا قاعدہ اقلاب، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے، کیا آ جائے؟ با، تو کیا ہوگا؟ اقلاب۔ ادائیگی کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ اخفاء مع الغنہ۔ اقلاب کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نون کو یا نون ساکن ہو یا تنوین ہو، تو نون ساکن اور تنوین کو اقلاب کا مطلب میم سے بدل دیں گے۔ کیا کریں گے؟ میم سے، چھوٹی سی میم لکھتے ہیں، میم سے بدل دیں گے۔ تو اس ظاہری تبدیلی اور بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ اور جب اس کو ہم پڑھیں گے جیسے من بعدی، کیسے؟ من بعدی، جب یہ پڑھیں گے تو یہاں پڑھنے میں کیا ہو رہا ہے؟ اخفاء مع الغنہ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اخفاء مع الغنہ۔ تو اب 2 الفاظوں کو سمجھنا ہے، ظاہری تبدیلی کے اعتبار سے اس کا نام اقلاب ہے، اور ادائیگی کے اعتبار سے اس کا نام اخفاء مع الغنہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، آگے چلتے ہیں جی۔ آخری قاعدہ اخفاء کا، اخفاء حقیقی، نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون اور با، ان 13 حرفوں کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو اخفاء مع الغنہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اخفاء مع الغنہ۔
جیسے من شر، جیسے من شر، نون ساکن کے بعد کیا ہے بھائی؟ شین، حروف ہلکی میں سے ہے، اجرا کا طریقہ ہلکی میں سے ہے، یرملون میں سے، با بھی ان 13 حرفوں کے علاوہ شین ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ اخفاء۔ نارن ذات، نارن تنوین ہے، اس کے بعد کیا حرف ہے؟ ذال، کیا ہے؟ ہلکی میں سے ہے، یرملون میں سے ہے، با ہے، ان 13 کے علاوہ میں سے، ان 13 کے علاوہ ذال ہے، لہذا کیا ہوگا؟ اخفاء۔ یہ نون کے 4 قاعدے ہیں، ان کا مزید اب اجرا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہوگی؟